دوستو حضرت سیدنا صالح مری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں واعظ فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ایک نوجوان سے کہا کوئی آیت پڑھ کے سناؤ، تو اس نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے ہوئے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے گا۔ یہ آیت سن کر آپ نے فرمایا کوئی کیسے ظالم کا دوست یا مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی گرفت میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیر میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ پاؤں ہوں گے اور ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ اور آنکھیں خوف کے مارے نیلی ہو چکی ہوں گی۔ وہ پکار کر کہیں گے ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں کیوں جکڑا گیا ہے، ہم کہاں لے جائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے تو کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں گی تو خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران اور پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے گا، نہ دل کو سنبھال سکے گا، اور یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ دوستو، یہ کہنے کے بعد حضرت صالح بہت روئے اور آہ بھر بھر کر کہنے لگے افسوس کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ منظر اتنا زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا افسوس افسوس، میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں اپنے پروردگار کی اطاعت میں سستی کرتا رہا، افسوس میں نے اس عارضی دنیا کو اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھا، افسوس میں اپنی زندگی ضائع کر بیٹھا، اور پھر رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھ میں جو برائیاں ہیں انہیں معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا کرم اور فضل فرما، اور ہمیں اپنی سخاوت سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین۔ میں نے اپنے گناہوں کی گٹھری تیرے سامنے رکھ دی ہے اور صدق کے دل سے تیرے سامنے حاضر ہوں، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چند دن بستر علالت پر گزار کر انتقال کر گیا۔ اس کے جنازے میں کثیر لوگ شامل ہوئے اور رو رو کر اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ حضرت سیدنا صالح مری اکثر اس کا ذکر اپنے وعظ میں کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نوجوان نے خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے حضرت صالح مری کی محفل سے بہت برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔